الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلاة پر محمد وآلہ اور برادران ایمان، عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام، خداوند عالم کلام مجید کے 28ویں پارے کے سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مکے کے رہنے والوں میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا، ایک کو ہادی بنایا، رہبر بنایا، راستہ دکھلانے والا بنایا، نیک راستے پر چلانے والا بنایا، یتلو علیہم آیاتہ، اور جو ہماری طرف سے آیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ آیت قرآنی کو پڑھ کر کے سنائے اور خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ جاہل نہ ہو بلکہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ عزیزو، رسول کی شخصیت کے لیے یوں تو سینکڑوں اور ہزارہا کتابیں تحریر کی گئیں، جس زبان میں دیکھیے تو آپ کو سیرت رسول مل جائے گی، اور اگر قوموں میں دیکھنے لگیں تو آپ کو سورت رسول بھی نظر آئے گی، لیکن سورہ جمعہ کی یہ آیت شخصیت پیغمبر کو پرکھنے کے لیے خود ایک بین ثبوت ہے، جو خود اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ رسول کس مرتبے کا تھا، رسول کی شخصیت کیا تھی، وہ اولو العزم پیغمبر کی شان کا تھا۔ ان آیات سے اس کی شخصیت ظاہر ہو رہی ہے۔ ہم نے مکے کے رہنے والوں میں سے ایک کو رسول بنایا جو آیت قرآنی کی تلاوت کرتا ہو، خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہو، تو یقیناً یہ بات جو پروردگار عالم نے کہی کہ خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو جس کے لیے کہی اس کی معرفت کسی نجس ذہن میں نہیں آ سکتی۔ جس کے لیے کہی کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہو تو اس کی شخصیت جاہلوں کے گوشگدار نہیں ہو سکتی اور جاہل اسے نہیں پہچان سکتے۔ جب ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ایسی آیت کہ جو رہبر کا تعارف کرا رہی ہے اور پیغمبر کی شخصیت بیان کر رہی ہے، اس کو سننے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد جب انسان رسول کو پڑھا لکھا نہیں سمجھ سکتا تو اسے سورہ جمعہ بلکہ جمعے کی عبادت کا فائدہ کیا پہنچ سکتا ہے؟ رسول کی شخصیت
یقیناً خود ایک بین ثبوت ہے، اور وہ رسول کہ جس نے انسان کو جینے کا سلیقہ عطا کیا، جس نے انسان کو نیک راستے دکھلائے، جس نے انسان کو امر بالمعروف کا سلیقہ عطا کیا۔ عرب کی سرزمین پر انسان جاہل تھا، جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ ایک اونٹ کے بچے پر 40 سال تک جنگیں کیا کرا کرتا تھا، عورت کا خون بہایا جاتا تھا، بلکہ معاشرے میں بیٹھ کر کے باپ فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ میں نے 7 بیٹیاں زندہ درگور کر دیں، اور ان بیٹیوں کی سسکاریوں پر باپ کا دل پسیجتا نہ تھا۔ تو ایسے ماحول کو رسول اسلام نے پروقار ماحول عطا کیا۔ انسان جو جہالت کی زندگی بسر کر رہا تھا، اسے ہدایت کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیا، اور جب انسان راستے ہدایت پر آ کر کے کھڑا ہو گیا تو اب وہ اپنے آپ کو دیکھتا تھا، آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اپنے آپ کو سلجھا ہوا پایا، اپنے خط کو بنا ہوا دیکھا، اپنے لباس کو درست پایا، اپنے لہجے کو اچھا پایا، اس نے اپنے اندر سلیقہ پایا، تو اس نے یہ فخر کیا کہ یہ سب جو ہے میں خود سیکھ گیا۔ جو لے کر کے دین اسلام آیا تھا وہ جاہل تھا، یعنی اب انسان اپنے اوپر فخر کر رہا ہے، اسے نہیں معلوم تھا اللہ ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، کچھ نہیں جانتا تھا، اسے ہدایت نہیں معلوم تھی، بس اس کا کام کیا تھا؟ تلوار کو نکال لینا اور لہو بہا دینا۔ اس کا کام کیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا۔ اس کا کام کیا تھا؟ جس معاشرے میں کوئی حسین ترین، جس قبیلے میں کوئی حسین ترین لڑکی دیکھی، وہ اس پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد اس قبیلے سے لڑکی کو لوٹ لیا اور اسے اپنے تصرف میں لے لیا۔ یہ ایک عام ماحول تھا عرب کی سرزمین پر۔ ایسے ماحول کو سدھارا کس نے؟ کائنات کے رسول نے۔ کائنات کے رسول نے اس ماحول کو سدھارا، تو اس نے ایسے ہی نہیں سدھار دیا وہ آ جائے، بلکہ پروردگار عالم نے کہا دیکھو کہ یہ ہم نے جو اپنا پیغمبر بھیجا یہ اولو العزم پیغمبر ہے۔ 1,23,999 پیغمبروں کے بعد اللہ نے عرب کی سرزمین پر جو رسول آمنہ کا لال، ابو طالب کا لخت جگر، عبداللہ کا لخت جگر، ابو طالب کا بھتیجا مبعوث برسالت کیا۔ تو جب وہ مبعوث برسالت ہوا تو عزیزو اس کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب عطا کی، کعبہ جیسا قبلہ دیا، اسلام جیسا دین دیا، انسانیت کو سدھارنے کے لیے کہ انسان راہ راست پر آ جائے۔ تو اس نے آ کر کے دین کو کسی کے اوپر جبرن نہیں لاد دیا۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ رسول کو رسول مانیں، محمد کو اللہ کا رسول مانیں یا نہ مانیں۔ نہ آپ کے ماننے سے وہ رسول ہو جائے گا، نہ آپ کے انکار کرنے سے وہ رسول نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو رسول ہی رہے گا، ہر صورت میں رسول رہے گا۔ جو لوگ مانتے ہیں ان کا بھی رسول ہے، جو نہیں مانتے ان کا بھی رسول ہے۔ میں ایک مثال سے بات کو واضح کر دوں کہ رسول آپ جیسا نہیں ہو سکتا، جیسے آپ سوچیں گے ویسا رسول نہیں ہو سکتا۔ جناب نوح کا زمانہ ہے، ایک پیغمبر کا نام ذرا صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک پیغمبر جناب نوح اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، راستہ دکھا رہے ہیں، اور جناب نوح کا عالم کیا 900 سال تبلیغ کی، بعض روایتوں میں ہے 2400 سال جناب نوح نے تبلیغ کی۔ لیکن تبلیغ کرتے وقت جو نوح کی قوم والے تھے وہ نوح پر پتھر برسایا کرتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے، نوح ان پتھروں میں دب جایا کرتے تھے، اور جب نوح پتھروں میں دب جاتے تھے لہو لہان ہو کر کے تو خداوند عالم جبرائیل کو بھیجتا تھا، اور جبرائیل ان پتھروں سے نوح کو نکالا کرتے تھے، اور جب نکال آیا کرتے تھے تو نوح کے جسم پر جو زخم لگتے تھے ان زخموں سے لہو بہتا تھا۔ اب جب لہو بہتا تھا تو اس وقت کوئی مرہم نہیں جو نوح کے زخموں کو ٹھیک کرے، فوراً خداوند عالم جبرائیل کو اشارہ کرتا تھا، جبرائیل اپنے پروں کو نوح کے جسموں سے نوح کے جسم سے مس کرو۔ ادھر جبرائیل اپنے پر کو نوح کے جسم سے مس کرتے تھے تو وہ زخم منتمل ہو جایا کرتے تھے، زخم بھر جایا کرتے تھے۔ اب عزیزو اس میں ہماری غلطی کیا ہے، اس میں ہماری خطا کیا ہے کہ ہم ایسے کو مانتے ہیں، ایسے کو مانتے ہیں وہ نوح ہے کہ جس کا جسم جبرائیل کے پروں سے مس ہونے کے بعد صحیح ہوتا ہے، لیکن یہ گہوارہ امام حسین ہے
کہ جس سے فرشتے آ کر کے شفایاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہم ایسے کے دور میں خلق ہوئے، ایسے کو مانا غرض کے نوح پر یہ جو ظلم ہوتے تھے تو نوح کہتے تھے، ایک روز جناب نوح عاجز آ گئے، اور عاجز آنے کے بعد نوح نے کہا پروردگار تو اس قوم پر عذاب نازل کر دے، اسے کرو بالا کر دے، اسے نیست و نابود کر دے، انہیں مٹا دے دنیا سے۔ بس جیسے یہ کہا تو پروردگار عالم نے کہا نوح ذرا تم مٹی کے برتن بناؤ، مٹی کے برتن بناؤ۔ آپ جیسا رسول نہیں ہو سکتا، آپ چاہے رسول پر پتھر ماریں، کوڑا ڈالیں، ظلم کریں، اسے ہزیان کا لقب دیں، اسے جاہل کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر وہ ایک اشارہ کر دے گا تو آپ نہیں رہیں گے، وہ آپ جیسا نہیں ہو سکتا، وہ رحمت للعالمین ہے۔ نوح نے کہا پروردگار، اے پروردگار تو انہیں نیست و نابود کر دے، ختم کر دے۔ اگر پیغمبر اتنا کہہ دے تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ پر نوح نے جیسی کہا تو پروردگار عالم نے کہا تم مٹی کے برتن بناؤ۔ نوح نے مٹی کے برتن بنائے، بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے برتن، آپ نے مٹی کے دیکھے ہوں گے کتنے خوبصورت لگتے ہیں، بنائے، کہا انہیں پکاؤ۔ نوح نے انہیں پکایا اور وہ پک گئے، بڑی محنت سے آواں بنایا اور اس میں وہ برتن پکائے، اور جب پک گئے برتن بڑے خوبصورت خوشنما معلوم دیتے تھے۔ نوح نے نکالے رکھے، بڑے دیکھ کر کے محظوظ ہو رہے ہیں۔ جب نوح محظوظ ہو رہے تھے تو پروردگار عالم نے کہا نوح ان برتنوں کو توڑ دو، ان برتنوں کو توڑ دو۔ کہا پروردگار میں نے بڑی محنت سے بنائے ہیں، بڑے خوبصورت برتن ہیں، میں انہیں کیسے توڑ دوں؟ کہا اے نوح تم یہ مٹی کے معمولی سے برتن نہیں توڑ سکتے، تو تم نے جو کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ انہیں نیست و نابود کر دے، نیست و نابود کر دے، تو میں نے انہیں کیسے کتنی محنت سے بنایا ہوگا۔ یہ ہیں، میں ہوں، میں رب کریم ہوں، یہ عبد ذلیل ہے، یہ کچھ بھی سوچے لیکن میں ان کی سوچ پر نہیں۔ تو اللہ نے ہدایت بھیجی، دین بھیجا۔ آپ کے سوچنے پر نہ دین چلے گا، آپ کے سوچنے پر نہ شریعت چلے گی، آپ کے سوچنے پر نہ قانون بنے گا، آپ کے سوچنے پر نہ قانون میں تبدیلی ہوگی۔ آپ جیسا سوچیں گے ویسا دین نہیں ہو سکتا، آپ جیسا چاہیں گے ویسے دین نہیں بدل سکتا۔ عزیزو آپ جیسے ذہنوں نے بہت سے پرانے دینوں کو بدل دیا، توریت کو بھی تبدیل کر دیا، زبور کو بھی بدل دیا، انجیل کو بھی بدل دیا۔ اسی سبب سے پروردگار عالم نے جب قرآن جیسی کتاب، اسلام جیسا قانون نافذ کیا تو پہلے فرما دیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ہماری سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ دین ہم بھیج رہے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اس کو ماننا پڑے گا۔ اور جب آپ مانیں گے تو اس طریقے سے مانیے جیسے ہم بتائیں، تب تو آپ مومن ہیں، تب تو آپ مسلمان ہیں، اور جیسے ہم نے بتایا ویسے نہیں مانا تو آپ نہ مومن نہ مسلمان۔ قرآن کی آیت کیسے مانا جائے دین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا فاولئک هم المؤمنون حقا۔ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، وآووا اور انہیں پناہ دینے والے، انہیں پناہ دینے والے، ونصروا اور ان کی مدد کرنے والے، بس برحق وہ مومن ہیں۔ مومن کون ہوا؟ جو ایمان لائے، جو ہجرت کرے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے، انہیں پناہ دے، ان کی نصرت کرے۔ 5 چیزیں جو اس میزان پر کھڑا اترے گا برحق وہ مومن ہے۔ جو اس سے ذرا بھی ہٹا ہماری طرف سے وہ مومن نہیں۔ ہماری طرح ہمارا قانون، ہمارا قاعدہ، ہمارا میزان، ہماری کسوٹی یہ ہے کہ اس پر جو کھڑا اتر آئے برحق وہ مومن ہے۔ ہم نے اسے سند دے دی، اور سند دینے کے بعد اللہ نے اس پر مہر لگا دی لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اب ہماری سنت میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو جب پروردگار عالم نے قانون بنا دیا کہ جو اس پر کھڑا اترے گا برحق وہ مومن ہے، تو اب یہ آپ کو اتھارٹی نہیں کہ آپ کسی کو کافر کہیں، آپ کسی کو مشرک کہیں، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اسے کہہ دیں نہیں یہ کافر ہو گیا، کیونکہ ہماری قوم میں فتوے بڑی آسانی سے مل جایا کرتے ہیں۔
جاہل بھی فتوا دے دیتا، اس نے نماز نہیں پڑھی ایک بات کی اما کافر ہو گیا، اس نے داڑھی مونڈ لی کیا کافر ہو گیا، اس نے نماز نہیں ایک وقت کی قضا کر دی کافر ہو گیا، وہ مجلس میں نہیں آیا کہ کافر ہو گیا، اس نے بڑے کو سلام نہیں کرا کہ کافر ہو گیا۔ یہ نہیں، ایسے نہیں، اس بات جو کھڑا اترے نماز کو سبق سمجھنے والا شیعہ نہیں، مومن نہیں۔ مومن کون ہے؟ جو ایمان لائے، جو ہجرت کرے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے وہ مومن، جو انہیں پناہ دے وہ مومن، جو ان کی نصرت کرے وہ مومن۔ میں نے تمہید منزل ختم کر دی، وہ مومن ہے، ایمان لانے والا مومن۔ اب جو ایمان لے آئے وہ مومن ہے۔ علامت ایمان کیا ہے؟ زبان سے اظہار کرنا، دل سے اقرار کرنا، کس بات کا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی خدا وحدہ لا شریک، محمد اللہ کے رسول۔ اب جو اس بات کا اقرار کر لے دل سے، اظہار کر دے زبان سے، برحق وہ مومن ہے۔ اس میں آپ کو تو کوئی نہیں، آپ تو کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ تو کوئی فتویٰ لگا نہیں سکتے۔ اب جو بھی کر لے اس میں کوئی قید نہیں، کون کرے، کیسا کرے، کالا کرے، گورا کرے، چھوٹا کرے، بڑا کرے، عورت کرے، مرد کرے، کون کرے، نہیں، کچھ نہیں، جو بھی کر لے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے برحق وہ مومن ہے۔ اب جب برحق وہ مومن ہے تو آپ تو کسی کو کافر کہہ نہیں سکتے۔ یعنی کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی خدا وحدہ لا شریک، محمد رسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول۔ اس بات کو جو قبول کر لے برحق وہ مومن ہے۔ جب رسول کو کھلی تبلیغ کرنے کا حکم ملا، کہ رسول کھلی تبلیغ کرو، کہا کیسے کرو؟ اپنے قبیلے کے آدمیوں کو جمع کرو۔ رسول نے علی کو حکم دیا جاؤ قبیلے کے آدمیوں کو جمع کر لو۔ علی گئے اور ایک ایک کے دروازے پر دق الباب کرتے، چلو ہمارے گھر چلو، چلو ہمارے گھر چلو، چلو ہمارے گھر چلو۔ قبیلے کے 40 آدمی جمع ہو گئے۔ کس جگہ پر جمع ہوئے؟ ابو طالب کے گھر۔ رسول کا بھی کوئی گھر نہیں ہے، ابھی بیت المال بنا نہیں ہے، ابھی اسلام کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ گھر ابو طالب کا، بلانے والا ابو طالب کا، کھانا کھلانے والا ابو طالب کا، کھانا ابو طالب کا، دسترخوان ابو طالب کا، کھانے والے عرب بدو۔ دسترخوان لگایا گیا، کھانا چنا کیا گیا، مختصر سا کھانا۔ رسول نے بسم اللہ کہہ کر کے کھانا چکھا، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا چکھا۔ بس جیسے بسم اللہ کہہ کر کے کھانا چکھا تو عرب کے بھوکے سیر ہو گئے۔ پہلی دعوت رسول کی شخصیت پہچاننے کے لیے تو یہ بسم اللہ کافی ہے، یہ بسم اللہ کافی ہے رسول کی شخصیت کے لیے۔ بسم اللہ کہہ کر کے ذرا کھا کھا کر کے سیر ہو گئے۔ مومن کون ہے؟ جو زبان سے اظہار کرے، دل سے اقرار کرے خدا ایک، محمد اللہ کے رسول۔ بس جب شیر ہوئے تو رسول ایک بلندی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کیا کہا؟ خدا وحدہ لا شریک، یعنی لا الہ الا اللہ، میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ، دین اسلام لایا، شریعت لایا، قرآن لایا، ایمان لایا۔ بتاؤ اس کو پھیلانے میں میری مدد کون کرے گا؟ بس جیسے یہ پیغام پہنچایا تو فوراً مجمع سے ابو لہب کھڑا ہوا کہ ان کے کہنے میں نہ آؤ، یہ جادوگر ہیں، تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دیں گے، تمہیں پھیر دیں گے، تمہیں ورگلا دیں گے۔ مجمع بھڑک گیا، چلا گیا۔ اب جو مجمع چلا گیا، رسول مایوس، دوسرا روز، اے رسول مایوس نہ ہو، چہرہ نہ اتارو، بلاؤ۔ پھر بلایا۔ جب پھر بلایا، وہی مختصر سا کھانا، وہی دسترخوان ابو طالب کا، وہی گھر ابو طالب کا، وہی کھانا ابو طالب کا۔ اب جو کھانے والے آئے، رسول نے مختصر کھانا بسم اللہ کہہ کر کے چکھا، کھانے والے کھا کھا کر سیر ہو گئے۔ رسول پھر کھڑا ہوا بلندی پر، پھر کہا خدا وحدہ لا شریک، یعنی لا الہ الا اللہ، میں اس کا رسول بن کر آیا، محمد رسول اللہ، اسلام لایا، اس کو پھیلانے میں مدد کون کرے گا؟ کہ ان کے کہنے میں نہ آؤ، یہ جادوگر ہیں۔ ابو لہب نے جیسے کہا مجمع چلا گیا۔ تیسرا روز کہ رسول خاموش کیسے؟ بلاؤ۔ رسول نے علی کو بلایا، جاؤ بلا کر کے لاؤ۔ علی گئے، چلو ہمارے گھر، ہمارے گھر چلو۔ کون؟ علی کہہ رہے ہیں ہمارے گھر چلو۔ سب چلے، وہی دسترخوان ابو طالب کا، گھر ابو طالب کا، کھانا ابو طالب کا، کھلانے والا ابو طالب کا۔ یہ جو لنگر آپ مجلس کے بعد کھلاتے ہیں یہ آپ کا لنگر نہیں ہے، ابو طالب کا ایجاد کردہ لنگر ہے، ابو طالب کا ایجاد کردہ لنگر ہے، یہ آپ کا نہیں۔ اب جو پہلی دعوت جیسے یہ کی، فوراً جب کہا تو بھائی کیا بات تھی؟ پہلے دن بھی رسول نے وہی پیغام پہنچایا، دوسرے دن بھی وہی پیغام پہنچایا، تو اتنی عقل تو جاہل بھی رکھتا ہے۔ آج جو بلایا آج بھی وہی پیغام پہنچائیں گے۔
سب جانتے تھے نا. تو جب نہیں ماننا تھا تو آ کس لیے رہے تھے بھائی؟ جب ایک بات نہیں ماننی ہمیں، کس لیے آ رہے تھے؟ کوئی مختصر سا کھانا رسول نے بسم اللہ کہہ کر کے کھانا چکھا. اب جو کھانا چکھا تو کھانے والے کھا کھا کر سیر ہو گئے، کھانا بچ گیا. رسول کھڑے ہوئے ایک بلندی پر، کہا خدا وحدہ لا شریک یعنی لا الہ الا اللہ، میں اس کا رسول بن کر کے آیا. محمد الرسول اللہ دین اسلام لایا، قرآن لایا، شریعت لایا، نمازیں لایا، روزے لایا، حج لایا، زکوٰۃ لایا، خمس کے احکام لایا، جہاد کے احکام لایا، امر بالمعروف لایا، نہی عن المنکر لایا. بتاؤ اس کو پھیلانے میں میری مدد کون کرے گا؟ بس جیسے ہی آج رسول نے یہ پیغام پہنچایا تو عادت کے مطابق مجمع سے اس زمانے میں بھی ابو لہب کھڑا ہونا چاہتا تھا. بس ابو طالب کی نظر ابو لہب سے ٹکرائی، ابو لہب سے ٹکرائی. جیسے ہی دیکھا ابو لہب کھڑا ہونا چاہتا تھا تو فوراً محمد عربی کے پہلو سے ابو طالب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے اس کو تابار، اے کانے خاموش ہو جا. یہ تاریخی جملہ ہے، خاموش ہو جا. ایمان لانے والا مومن، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا کہا ابو طالب نے؟ خاموش ہو جا. کس کو ڈانٹا؟ ابو لہب کو یا محمد عربی کو؟ کیا بات تھی؟ محمد کیا کہہ رہے تھے؟ یہی تو کہہ رہا ہے خدا وحدہ لا شریک یعنی لا الہ الا اللہ، میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں. محمد الرسول اللہ دین اسلام لایا ہوں، ساری شریعت لایا ہوں. بھائی اتنا ہی تو پہنچایا تھا پیغام. اس بات پر کسے اعتراض تھا؟ کس کو اعتراض تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں جان محترم، تمیزی منزل سب میں. کس کو اعتراض تھا کہ ابو لہب کو ابو طالب نے ڈانٹا؟ کسے؟ ابو لہب کو یا محمد عربی کو؟ کہا ابو لہب کو. ابو طالب کا محمد عربی کو نہ ڈانٹنا اور ابو لہب کو ڈانٹنا اس بات کی علامت ہے کہ ابو طالب بتلانا چاہتے تھے میرا بھتیجا جو کہہ رہا ہے اس پر میرا ایمان ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس پر میرا ایمان ہے. یہ ہجرت کا ہے جیسے ہی کا ایمان لانے والا مومن وہاجروا، اور ہجرت کرنے والا مومن جو ہجرت کرے. رسول کی تبلیغ ہے یہ. رسول ہادی، رسول رہبر ہیں، عنوان رہبر ہے نا، رسول ہادی ہے. جو بھی ایمان لائے وہ مومن، اور وہاجروا اور ہجرت کرنے والا مومن. ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک قریے سے دوسری جگہ. آپ ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ جائیں، یہ جگہ کی ہجرت. آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، یہ کمرے کی ہجرت. آپ ایک مکان سے دوسرے مکان چلے جائیں، یہ مکان کی ہجرت. آپ ایک محلے سے دوسرے محلے چلے جائیں، یہ محلے کی ہجرت. آپ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں، یہ شہر کی ہجرت. آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے چلے جائیں، یہ صوبے کی ہجرت. آپ ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں، یہ ملک کی ہجرت. ہجرت کرنے والا مومن جو بھی ہجرت کرے وہ مومن ہے. اب اس میں قید نہیں کہا کہ ہجرت، جو بھی ہجرت کرے وہ مومن ہے. جب کفار مکہ نے رسول کا بائیکاٹ کیا، کیا کہا؟ ان سے بات کرنا بند، ان سے لینا دینا بند، ان سے خرید و فروخت بند، ان کے شادی بیاہ بند، ان کے پاس نہ بیٹھو، انہیں دیکھو نہیں، یہ تمہارے پاس آئے تو ان سے بات نہ کرو. یہ جیسے ہی کیا تو فوراً کیا ہوا کہ رسول اسلام کیا ہوا؟ فوراً تاریخ نے کیا جملہ لکھا؟ تاریخ نے جملہ لکھا ایک روز رسول اسلام گھر سے باہر نکلے. اب جو باہر نکلے فوراً پہنچے ایک صاحب کے قریب، ووٹ کر کے چل دیے. ان کے پاس بیٹھنا چاہا، ووٹ کر کے چل دیے. انہیں سلام کرنا چاہا، انہوں نے منہ پھیر لیا. ان سے بات کرنی چاہی، انہوں نے انکار کر دیا. ان کے گھر جانا چاہا، انہوں نے دروازہ بند کر لیا. ان سے بات نہ کرو، ان کا بائیکاٹ، ان سے لینا دینا بند، ان سے خرید و فروخت بند، ان کے یہاں شادی بند. جیسے یہ کیا آئے محمد عربی خاموشی سے گھر، چہرہ اترا ہوا. چہرہ ہجرت کرنے والا مومن چہرہ اترا ہوا. اب جو چہرہ اترا ہوا دیکھا، کیا بات ہے بھتیجے؟ چچا جان آج کوئی ہم سے بات نہیں کرتا، ہم جاتے ہیں اٹھ کے چل دیتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو بات نہیں کرتے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں. کوئی نہیں. یہ کون کر رہا تھا؟ ابو طالب، جناب خدیجہ الکبریٰ، جناب ختیجہ کا بھتیجا طالب کر رہا تھا. جعفر نے کیا، عقیل نے کیا، علی نے کیا. کس نے کیا؟ کہ نہیں، کفار مکہ نے. توجہ چاہ رہا ہوں جانے محترم، کفار مکہ نے. کس نے؟ ابو لہب نے، ابو جہل نے، ابو سفیان نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ولید نے، مروان نے. انہوں نے کیا. کیا کیا؟
बाइकाट कहते तबलीग करो, तबलीग कर रहा हूं, बाइकाट किया, इनसे बात ना करो, इनसे लेना देना बंद, इनके इतने खरीदो फरोख्त बंद, इनसे लेना देना बंद, इनसे इनकार कर दो, इनसे घर शादी ब्याह नहीं, बाइकाट। अब जो ये हमारी कौम में चला है कि उसके घर ना जाओ, उससे बात ना करो, उसके पास ना बैठो, उसे ना बैठा लो, उसके यहाँ शादी ना करो, उसे बैठा लोगे तो हम नहीं बैठेंगे, उसको बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे, उसको पूछोगे तो हम नहीं तुम्हारी तरफ देखेंगे। तो ये बताओ ये किसकी सुन्नत है? ये किसकी सुन्नत है? जो कौम उसके नक्शे कदम पर चल रही है उसका बाइकाट, उसका बाइकाट, उसके घर ना जाओ, उसके महल्ले में ना बैठो, उससे बात ना करो, उससे बात ना करो। अब समझ में आया ये मोहम्मद की सुन्नत नहीं है, अबू लहब की सुन्नत है। चला भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इनकार कर दिया ना, इससे बात करना। हिजरत करने वाला मोमिन, जो भी हिजरत करे वो मोमिन है। बस जैसे एक बाइकाट किया तो अब तारीख ने एक जुमला समाप्त फरमाइएगा, तारीख ने एक जुमला लिखा है कि जैसे ये बाइकाट किया तो जनाबे अबू तालिब फौरन अपने कबीले को लेकर, अपने मुसलमानों को लेकर कहां चले गए? शेबे अबी तालिब में, शेबे अबी तालिब में चले गए सबको लेकर के। तो तारीख तबरी ने एक जुमला लिखा है यहां पर कि जिस वक्त के कुफ्फार ने रसूल का बाइकाट किया तो अबू तालिब सबको लेकर के शेबे अबी तालिब में चले गए। उस वक्त तारीख तबरी का जुमला है ये कि उस वक्त सारे मुसलमान शेबे अबी तालिब में थे, सारे मुसलमान। मैं ये भावनगर के मिंबर से पढ़ रहा हूं, ये ध्यान में रहे, सारे मुसलमान, मेरी बात नहीं, तारीख तबरी की बात। सारे मुसलमान, तारीख तबरी ने लिखा कि जब रसूल का बाइकाट हुआ तो सारे मुसलमान शेबे अबी तालिब में चले गए। ये तारीख तबरी लिखने वाले मुझे इतना तो बता दे अबू तालिब कहां था? अबू तालिब का वो भी शेबे अबी तालिब में, कहा आप ही तो लिख रहे हैं सब मुसलमान शेबे अबी तालिब में, सब मुसलमान शेबे अबी तालिब में, अबू तालिब भी शेबे अबी तालिब में। तो जब सब मुसलमान शेबे अबी तालिब में थे, बाहर कौन का? सब काफिर का। ये तो तुमने लिख दिया कि अबू तालिब भी मुसलमानों के साथ और सब मुसलमान थे शेबे अबी तालिब में, तो हमारा अबू तालिब तो शेबे अबी तालिब में था। अब तुम अपनों को बताओ वो कहां था? सलात भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैं तारीख पढ़ रहा हूं कुरान से, तारीख है ये है, कुरान का हवाला देकर के। सब हिजरत करने वाले वल्लदीना आमनू वहाजर वजाहदू फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। अपना फायदा नहीं, अपना मकसद नहीं, अपना लालच नहीं, अपना मफाद नहीं, जो कुछ हो अल्लाह के लिए, जो कुछ हो। जिहाद भी एक किस्म का नहीं, जिहाद बिल सैफ, जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल नफ्स, ये सब जिहाद हैं। हर तरीके से जिहाद कीजिए, ये सब जिहाद है। लोगों को समझाओ, उन्हें समझाओ, नहीं समझे फिर समझाओ, ये जिहाद है, बार बार समझाओ। जो भी अल्लाह के लिए, फी सबिलिल्लाह, अपना फायदा नहीं, अपना मफाद नहीं, अपने लिए नहीं, बस अल्लाह के लिए। एक रोज जनाबे अबू तालिब नमाज इशा के बाद घर वापस पलटे। अब जो घर वापस पलटे तो देखा बैतुल शरफ में नजर दौड़ाई, मोहम्मद अरबी दिखाई नहीं दिए। आवाज दी फातिमा बिनते असद, मोहम्मद अरबी कहां है? दिखाई नहीं देते। कल सुबह फज्र की नमाज के वक्त से घर से बरामद हुए और अभी तक वापस नहीं पलटे। तो जैसे ये सुनो तो उल्टे पांव जनाब अबू तालिब वापस निकल आए। आने के बाद फौरन मक्के की गलियों में ऐना ऐना मोहम्मद, बेटा मोहम्मद आवाज दो, कहां हो? एक एक को पकड़ के, तुमने मोहम्मद को देखा है, तुमने मोहम्मद को देखा। एक एक गली, एक एक कूचा खंगालते फिरते हैं अबू तालिब। एक एक शख्स को झंझोड़ करके पूछे, तुमने मेरे भतीजे को देखा? आज अबू तालिब के चेहरे का रंग फाख्ता है, रंग उड़ा हुआ है, पीला पड़ गया, भतीजा दिखाई नहीं देता। जब कहीं नहीं नजर आए, फी सबिलिल्लाह जिहाद करने वाला मोमिन
کہیں نظر نہیں آئے، واپس پلٹے بیت الشرف کی طرف، اب جو قدم رکھا بیت الشرف میں، آواز دی، اے فاطمہ بنت اسد ذرا میری تلوار لے کر کے آ، تلوار لے کر کے آ۔ جناب فاطمہ بنت اسد تلوار لے کر کے آئیں، ابو طالب کی طرف تلوار کو بڑھا دیا، ابو طالب نے نیام کو سے تلوار کو کھینچا، اور کھینچنے کے بعد نیام جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ میں دے دی۔ برہنہ شمشیر لیے ہوئے آج عرب کا شیر چلا، برہنہ شمشیر فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا مومن چلا، ابو طالب کے ہاتھ میں آج تلوار ہے، پہنچا کوہ صفا و مروہ پر، اور پہنچنے کے بعد ایک آواز بلند کی، اے مکے کے رہنے والوں کان کھول کر کے سن لو، اگر ثبوت صادق نمودار ہونے سے پہلے پہلے میرا بھتیجا محمد گھر واپس نہیں پلٹا تو جن گھروں سے گانے اور بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں انہی گھروں سے صبح کو نوح اور بکا کی صدائیں سننے کو ملیں گی، ان گھروں سے۔ بتاؤ اس میں ابو طالب کا خود اپنا لالچ کون سا پوشیدہ تھا، اپنا کون سا فائدہ پوشیدہ تھا؟ جو کچھ تھا اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا مومن، فی سبیل اللہ، اس میں اپنا مفاد کیا؟ کچھ نہیں، واہ واہ۔ اور انہیں پناہ دینے والا مومن، جو انہیں پناہ دے وہ مومن، جو بھی انہیں پناہ دے دے۔ اب بتاؤ اس سے بڑا ثبوت اور کیا پیش کر سکتا ہوں کہ قرآن نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اے محمد ہم نے جب آپ کو بے آسرا پایا تو ابو طالب کی پناہ میں دے دیا، وَنَصَرُوا، اور ان کی نصرت کرنے والا مومن، جو ان کی نصرت کر دے وہ مومن ہے۔ تو اس سے بڑا ناصر کون ہو سکتا ہے کہ اس نے شیب ابی طالب میں متواتر 3 سال طالب کو اٹھایا، محمد کو لٹالا، محمد کو اٹھایا، طالب کو لٹالا، عقیل کو اٹھایا، محمد کو لٹالا، محمد کو اٹھایا، عقیل کو لٹالا، جعفر کو اٹھایا، محمد کو لٹالا، محمد کو اٹھایا، جعفر کو لٹالا، علی کو اٹھایا، محمد کو لٹالا، محمد کو اٹھایا، علی کو لٹالا۔ یہ کس لیے کرتے تھے؟ کہ ایک ہی مقصد تھا، محمد بچ جائے، بیٹے قتل ہو جائیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا ہجرت کرنے والا مومن، ایمان لانے والا مومن، فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا مومن، انہیں پناہ دینے والا مومن، ان کی نصرت کرنے والا مومن۔ اور یہ 5 چیزیں ابو طالب میں پائی جا رہی ہیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اللہ کی بات مانوں یا عبداللہ کی بات مانوں، کس کی بات مانی جائے؟ جو بھی ہجرت کر دے بڑھا وہ مومن ہے، ہجرت کرنے والا مومن، جو بھی کر دے وہ مومن ہو جائے گا۔ ہے شام کا دربار، جناب موسیٰ دربار میں پہنچے، فرعون کے جادوگر ہیں، انہوں نے رسیوں کو چھوڑا، جب بہت طویل بات ہو جائے گی، رسیوں کو چھوڑا، اب جو رسیوں کو چھوڑا رہنے لگی، موسیٰ اپنا عصا ڈال دو، موسیٰ نے عصا ڈالا، وہ اژدہا بنا، سب رسیوں کو نگل گیا، جب سب کو نگل گیا، بڑا اوروں کی طرح موسیٰ اس عصے کو اٹھا لو، موسیٰ ڈرے، لیکن اس کے بعد ہمت کی، عصا جیسی پکڑا، اژدہا فوراً عصا ہو گیا، لیکن جو اس میں رسیاں نگلی تھی وہ اگلی نہیں، وہ اگلی نہیں۔ جب اگلی نہیں تو فوراً وہ جادوگر تھے، وہ فوراً کہہ بیٹھے، کیا کہا انہوں نے؟ ہم موسیٰ پر ایمان لائے، ہارون پر ایمان لائے، ان کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے، اس کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے، ان کے رب پر ایمان لائے۔ کم از کم مسلمانوں اتنی تمیز تو نصرانیوں سے لے لو، یہودیوں سے لے لو، وہ بھی ایمان لاتے ہیں تو ولی پر پہلے لاتے ہیں۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، لاتے ہیں فوراً۔ یہ کہا کس بات پہ کہا؟ اتنی سی بات کہی، جیسے یہ بات کہی تو فوراً فرعون کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ یہ ایمان لے آئے، تو اس نے کیا کہا؟ بھائی اتنی بات تو کہی تھی، تو فرعون نے کیا کہا؟ ھذا رافضون۔ بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن میں جا کر کے دیکھیے گا، ھذا رافضون۔ انہوں نے کیا غلطی کر دی؟ انہوں نے کیا خطا کی؟ ان کی کیا مسٹیک تھی؟ کیا کچھ نہیں بھائی، انہوں نے تو یہ کہا ہم ہارون پر اور موسیٰ پر اور ان کے رب پر ایمان لائے، ہارون اور موسیٰ پر اور ان کے رب پر ایمان لائے۔ تو فرعون نے کہا ھذا رافضون۔ اب اگر آپ کو کوئی رافضی کہے تو شرمانا نہیں، ندامت نہ اٹھانا، بلکہ سمجھ لینا کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے، اس کے رسول پر ایمان لانے والے، اس کے ولی پر ایمان لانے والے ہیں۔ کہنے والا اگر موسیٰ کے زمانے کا ہو تو فرعون ہے، اس زمانے کا ہو تو اولاد فرعون ہے۔ سگا
بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ فوراً چلے، جیسے یہ ہوا موسیٰ وہاں سے چلے گئے۔ اب جو موسیٰ چلے تو فرعون نے بزرا کو بٹھالا، کیا بات ہو موسیٰ سے کیسے نپٹا جائے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، موسیٰ سے کیسے نپٹا جائے۔ بزرا بیٹھ گئے کہ موسیٰ کو خلاص کر دو، راستے سے ہٹا دو۔ تو اتنا کہا تھا تو فرعون کے بزرا کے درمیان بیٹھا ہوا ایک شخص خاموشی سے اٹھا، اس نے کسی سے کچھ نہ بتایا، خاموشی سے گیا اور موسیٰ سے کہا موسیٰ یہاں سے چلے جاؤ۔ ہجرت کرنے والا مومن، موسیٰ یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ کہہ کر کے واپس وہیں آ کر کے بیٹھ گیا جہاں پر سے اٹھ کر کے گیا تھا۔ بھائی اتنا کہا، اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فوراً اسے مومن آل فرعون کا لقب دیا کہ یہ مومن ہے۔ مومن اٹھ کر کے گیا، موسیٰ سے کہا، پھر آ کر کے وہاں بیٹھ گیا، نہ کلمہ پڑھا نہ ایمان کا اظہار کیا، کچھ نہیں، گیا اور آیا اور کہہ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ نے فوراً اسے مومن کہہ دیا۔ قرآن میں یہ بات موجود ہے، ریکارڈ ہے۔ اب بتاؤ اگر کوئی مسلمان اس بات سے انکار کرے، کیا مسلمان رہے گا کیا نہیں رہے گا؟ کس پر نوبت پر یہ بات ہے؟ اس نے موسیٰ کا چہرہ نہیں دھلایا، موسیٰ کے کپڑے نہیں دھلائے، موسیٰ کو انگشت مبارک پکڑ کر کے چلنا نہیں سکھایا، موسیٰ کو آغوش میں نہیں اٹھایا، موسیٰ کو کھانا نہیں کھلایا، موسیٰ پر خون نہیں بہایا، موسیٰ کی جگہ اپنی اولاد کو نہیں لے ڈالا، موسیٰ کو تجارت پر ساتھ نہیں لے گیا، موسیٰ کو کاندھے پر نہیں بٹھایا، کچھ نہیں کیا، تو اللہ نے اسے مومن آل فرعون کا لقب دے دیا۔ اس ابو طالب کے ایمان کے بارے میں ذرا سوچو کہ جو محمد کو نہلاتا بھی تھا، کپڑے بھی پہناتا تھا، کھانا بھی کھلاتا تھا، بچوں کو قربان بھی کرتا تھا، اس کے ایمان کے بارے میں سوچا؟ ہجرت کرنے والا مومن۔ موسیٰ چلے، قبیلے کے لوگ ساتھ دریائے نیل پر پہنچے، عبور کرنا چاہا، یہ چھاٹے مارتا ہوا پانی، موسیٰ راستہ بناؤ، موسیٰ نے رسا مارا، راستہ بن گیا کہ ہم 12 قبیلے کے لوگ ہیں، الگ الگ راستوں سے جائیں گے، کہ نہیں ایک سے چلے جاؤ، نہیں ہم الگ الگ راستے سے جائیں گے۔ موسیٰ ضد نہ کرو، جلدی بناؤ، فرعون آ گیا۔ موسیٰ نے 12 راستے بنائے، سب نکل گئے 12 قبیلے کے لوگ، کہا یہ شیعہ بہک گئے ہیں، کہاں 12 کو مانتے ہیں۔ موسیٰ ایک ہادی، ایک رہبر، 12 قومیں، 12 کو بچا کر کے لے گیا۔ ہم تو مطمئن ہیں، ارے جب ایک رہبر 12 قوموں کو بچا سکتا ہے تو 12 رہبر ایک قوم کو نہیں بچا سکتے۔ پہنچے موسیٰ چلے۔ اب جو موسیٰ چلے، بات سنیے، بعد میں آپ کو تاریخ دے رہا ہوں، آپ نعرے فلم لگا لیجیے، کل کی مجلس پڑھوں گا نعروں والی، آپ سنیے اس وقت۔ وہاں موسیٰ چلے، اب جو موسیٰ چلے فوراً دریائے نیل عبور کر کے، تو ایک ذرا سا اگر 10 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے معاف کیجیے گا آپ لوگ۔ موسیٰ چلے، اب ایک جنگل میں موسیٰ اور موسیٰ کی قوم پھنس گئے، ایک جنگل میں، اب راستہ کہیں نہیں ملتا، سب بھٹک رہے ہیں، راستہ نہیں ملتا۔ موسیٰ کی قوم 3-4 دن ہو گئے بھٹکتے ہوئے، جب بھٹکتے ہوئے ہو گئے راستہ نہیں ملا، آئے موسیٰ کی طرف، قرآن پڑھ رہا ہوں، تفسیر جا کر کے دیکھیے گا، آئے، اب جو آئے کہ موسیٰ راستہ نہیں ملتا، دعا کرو ہم سے کوئی خطا ہو گئی۔ موسیٰ نے مصلی بچھایا، دستے دعا بلند کیے، پروردگار کیا بات ہے راستہ نہیں ملتا؟ کہ موسیٰ انہیں تم نے دیکھا نہیں، ہم نے ایک راستہ بنوایا کہ ایک راستے سے جانے کو تیار نہیں ہوئے۔ جا کر کے سنیے، الگ الگ راستوں کو کہا انہوں نے، الگ الگ راستے بنوا، اما محمد کو ایک طریقے سے مانو، پوری قوم ایک طریقے سے، اگر عالم بتایا گیا تو عالم مانو، جاہل نہ مانو، ایک طریقے سے۔ فوراً موسیٰ کی قوم کہ دیکھا نہیں 12 راستے بنوائے، اب ان سے کہو اس کا کفارہ کیا، کہ ان سے کہو ہتا ہتا کہیں، یا علماء موجود ہیں ان کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، کبھی سوچا میں ایسی اڑا گیا، ان سے کہو ہتا ہتا کہیں۔ ہتا کے معنی جا کر کے دیکھیے گا، امام بہت عام کتاب بتائی جاؤں، حیات القلوب میں بھی دیکھ لیجیے گا، ہتا کے معنی ہے مولا کے، ان سے کہو مولا مولا کہیں۔ موسیٰ کی قوم بھی اگر مصیبت میں گرفتار ہوئی، ان سے کہو مولا مولا کہے،
جیسے یہ کہا کہ بھائی پروردگار کہہ رہا مولا مولا کہو کہ ہم نہیں کہیں گے، ہتا ہتا نہیں کہیں گے، پھر کیا کہو گے؟ ہنتا ہنتا کہیں گے۔ ہنتا کے معنی ہیں گیہوں کے، شاید ان کا شجرہ بھی عرب سے ملتا جلتا تھا۔ ہنتا تو نہیں کہتے پھرے، 40 سال بھٹکے، اسی جنگل میں راستہ نہیں ملا، 40 سال بھٹکتے رہے، راستہ نہیں ملا۔ اب جو راستہ نہیں ملا پھر آئے موسیٰ کے قریب، اے موسیٰ دعا کرو راستہ نہیں ملتا۔ موسیٰ نے پھر مصلی بچھایا، میرے معبود راستہ نہیں ملتا، کہ موسیٰ ان سے کہو ہم کل جہاں تھے وہیں آج بھی ہیں، ان سے کہو مولا مولا کہیں۔ مولا کے معاملے میں اللہ کتنا محتاط رہتا ہے، کتنا محتاط، 40 سال کے بعد بھی مولا کہلوا رہا ہے۔ جیسے فوراً کہا ہتا مولا مولا، ہتا ہتا کہا، باب ہتا سامنے مل گیا، نجات پا گئے۔ ارے 40 سال پہلے کہہ لیا ہوتا تو بھٹکنا نہ پڑتا، مولا اللہ نے کہلوا کر کے چھوڑا۔ 40 سال جنگل میں بھٹکایا۔ مولا کے معاملے میں اللہ کتنا محتاط ہے، کتنا محتاط۔ مولا کے معاملے میں اللہ کہلواتا ضرور ہے، چاہے جب کہلوائے، جب پہنچو گے اس کی بارگاہ میں مولا کہلوائے گا، جب بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ 40 سال بعد موسیٰ کی قوم سے کہلوایا۔ اب آخری رسول، میرے ساتھ رہیے گا بازار، آخری رسول، آخری مرد سے توجہ چاہتا ہوں، آخری رسول، حجاج کی واپسی، آخری حج، غدیر خم کا چوراہا، جبرائیل کا نازل ہونا۔ اے رسول وہ پیغام پہنچا دو جو ہم آپ پر نازل کر چکے ہیں، کہا مجھے اپنی قوم سے شر معلوم ہوتا ہے، کہا یہ ہم پر چھوڑو، ہم تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ تو رسول کھڑا ہوا، اونٹوں کی کجاووں کا ممبر بن گیا، رسول کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے کے بعد رسول نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ من کنتو مولا۔ موسیٰ کی قوم ہتا ہتا مولا مولا کہو، آخری ہاتھ رسول نے کیا کہا؟ من کنتو مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ سارے حاجی بگڑ گئے، کیا رسول اللہ نے یہ کہا؟ آپ نے کلمہ کہا، ہم نے کلمہ پڑھا، آپ نے نماز کہی، نماز پڑھی، آپ نے اذان کو کہا، اذان دی، آپ نے روزے کو کہا، روزہ رکھا، آپ نے حج کو کہا، حج کیا، آپ نے زکات کو کہا، زکات دی، آپ نے خمس کو کہا، خمس نکالا، آپ نے جہاد کو کہا، جہاد کیا، آپ نے وضو کو کہا، وضو کیا، آپ نے قیامت کو بتایا، ہم نے اقرار کیا۔ یہ مولا کو ہم پر کہاں سے مسلط کیا؟ کہا پروردگار میں کہتا تھا یہ نہیں مانیں گے، کہا ہم پر چھوڑو، کہا ہم پر چھوڑو، کیا نہیں مانیں گے؟ کہا موسیٰ کی قوم نے بھی تو نہیں کہا تھا۔ کے ساتھ دل بولا، کے ساتھ دل بولا، کے ساتھ دل بولا، بات بلند کہیے، کہا ہم پر چھوڑو، موسیٰ کی قوم نے نہیں کہا تو ان سے بھی ہم نے کہلوا لیا۔ 40 سال کے بعد یہ نہیں کہیں گے تو ان سے بھی کہلوائیں گے، کہ پروردگار یہ نہیں کہیں گے، کہ موسیٰ کی قوم نے نہیں کہا تو وہ بھٹکتے رہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں جانے محترم، اصلی بات ہے، موسیٰ کی قوم نے نہیں کہا تو وہ بھٹکتے رہے، یہ نہیں کہیں گے تو یہ بھی بھٹکیں گے، یہ بھی بھٹکیں گے، لیکن بھٹکنے کا انداز الگ ہوگا۔ موسیٰ کی قوم نے نہیں کہا تو وہ جنگلوں میں بھٹک رہی تھی، یہ نہیں کہیں گے تو شہروں میں بھٹکیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کے نظروں میں ان کی تصویر ہوگی، اگر موسیٰ کی قوم نے نہیں کہا وہ جنگلوں میں بھٹکے، یہ نہیں کہیں گے تو یہ شہروں میں بھٹکیں گے، لیکن بھٹکنے کا انداز یہاں بھی الگ ہوگا۔ موسیٰ کی قوم نے نہیں کہا تو وہ خالی ہاتھ بھٹک رہی تھی، یہ نہیں کہیں گے تو خالی ہاتھ نہیں بھٹکیں گے، ان کے ہاتھ میں لوٹا، بغل میں چٹائی، اس مسجد سے اس مسجد۔ بلند سلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔
कहलवा करके छोड़ा परवरदिगार ने। मोमिन की अलामत रसूल मबूस हुआ, जो भी हिजरत करे वो मोमिन। एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। इंसान इस दुनिया में आता है तो इम्तहान की तैयारी करता है, सबका एक मकसद होता है, उस मकसद के तहत जिंदगी गुजारते हैं। आप नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, खुम्स करते हैं, नेकियां करते हैं, रसूल को रसूल मानते हैं, इमामों को इमाम मानते हैं। ये सब करते हैं किस लिए? ताकि रोज़े महशर हम इम्तहान में कामयाब हो जाएं, हम साबित कदम रहें, उस वक्त हमारी ज़बान बाहर ना आ जाए, हम उस वक्त कांपने ना लगें, उस वक्त हम भटक ना जाएं। तो मालूम यह हुआ हर इंसान अपनी ज़िंदगी इम्तहान के लिए तैयार करता है कि इम्तहान में साबित कदम रहें। एक बच्चा साल भर मेहनत करता है और मेहनत करके वो इम्तहान में पहुंचा, जैसे दरगाह में पहुंचा तो फौरन अब बताओ, अगर वो उससे कोई मिस्टेक हो जाए, उसका कलम टूट जाए, वो नकल में पकड़ा जाए, वो फेल हो जाए, तो साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। यानी इम्तहान के वक्त इंसान को साबित कदम रहना चाहिए। भाई इम्तहान का वक्त होता है, सब मेहनत करते हैं, बच्चों को पालते हैं, नेक रास्ते पर लग जाए, अगर बच्चे बिगड़ जाए तो समझ लो मेहनत खराब हो गई। तो अल्लाह ने आदम को नाजिल किया, आदम को हिजरत करने वाला मोमिन, हव्वा को दूर उतार दिया। अब जो हव्वा को तलाश करते हुए आदम हिजरत कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हव्वा को देखते फिर रहे हैं। जब हव्वा नहीं मिल रही है तो आदम इम्तहान का वक्त, आदम गिरिया करने लगे। हिजरत नूह ने भी की, लेकिन नूह जब किश्ती तैर रही है, एक जगह से दूसरी जगह चल रही है, लेकिन नूह ने जब इम्तिहान का वक्त बेटे को डूबते हुए देखा तो गुनाहगार बेटे को पुकार बैठे। हिजरत जनाब इब्राहिम ने भी की, लेकिन इब्राहिम का इम्तिहान का वक्त, जब बेटे का इम्तिहान का वक्त आया, सिवा करते वक्त आंखों पर पट्टी बांध बैठे। हिजरत इस्माइल ने भी की, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त प्यास की शिद्दत हुई तो एड़ियां रगड़ बैठे। हिजरत कायनात के रसूल ने जो सबसे मशहूर हिजरत है उसने भी हिजरत की, लेकिन मदीने पहुंचते पहुंचते असहाब ईमान के दर्जे पर साथ छोड़ बैठे। लेकिन हाँ, एक हिजरत हुई जो 28 रजब सन 60 हिजरी को हुई। शहंशाह मुहाजिर मदीने की गलियां खड़ा हुआ, देखो मैं दौलत के लालच में नहीं जा रहा हूं, मैं खजानों के लालच में नहीं जा रहा हूं, मुझे हुकूमत हासिल नहीं करनी है, मुझे सल्तनत हासिल नहीं करनी है, मुझे नाना का दीन बचाना है। नाना का दीन बचाना है, कुर्बानी पेश करनी है। शहंशाह मुहाजिर हिजरत का इरादा लेकर के खबरे रसूल पर पहुंचा। आवाज दी, नाना, ए नाना, आपकी उम्मत मुझे मदीने में चैन से रहने नहीं देती। ए नाना, आपकी उम्मत ने मुझ पर बड़े जुल्म ढाए। ए नाना, आप मुझे अपनी कब्र में समो लीजिए। नाना, मैं आपकी कब्र में आना चाहता हूँ, ये उम्मत मुझ पर जुल्म ढा रही है। और रिवायतों में मिलता है इमाम जब ये कहते रहे तो इमाम पर गशी तारी हो गई, रोते रोते नाना की कब्र पर अपने आप को गिरा दिया। इमाम आलम ख्वाब में चले गए तो क्या देखा, रसूल इस्लाम तशरीफ लाए हैं, इमाम का सर रसूल की आगोश में रखा हुआ है। ए मेरे लाल, अब तू बहुत जल्द मुझसे मिलने वाला है, करबला की तरफ चल। इमाम को गश्ते फाका हुआ, नाना की कब्र से उठे, मादरे गिरामी की लहर पर पहुंचे। अम्मा, ए अम्मा, आपकी कब्र का मुजाबिर जा रहा है। ए अम्मा, आपने जो वादा किया था वक्त रुखसत उसे पूरा कीजिएगा। ए अम्मा, मैं मदीना छोड़ रहा हूँ। ए अम्मा, अम्मा, आप करबला में तशरीफ लाइए। इमाम गिरिया करते रहे और करते करते इमाम ने अपने आप को लहजे फातिमा पर गिरा दिया। इमाम रोते रहे, रोते रोते आलम ख्वाब में गए तो क्या देखा, फातिमा तशरीफ लाई और कहती है, मेरे लाल हुसैन, जा खुदा हाफिज, तू मदीना छोड़ेगा, मैं जन्नतुल बकी छोड़ दूंगी, तेरे पास करबला में पहुंचूंगी। लेकिन ए हुसैन, अब जो तू घर जाए तो अब्बास को मेरे पास भेज देना। आपकी आवाज में बुलंद, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मजलूम में करबला के।
امام حسین اٹھے, بھائی حسن کی قبر پر پہنچے, بھیا آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے, اے بھیا خدا حافظ. امام بیت الشرف میں تشریف لائے, اے زینب عباس کہاں ہے, ام کلثوم عباس کہاں ہے, کہا بھیا خیریت تو ہے, ماجرے گرامی نے بلایا ہے عباس کو. عباس نظر پڑے, اے بھیا عباس جاؤ, اماں نے تمہیں جنت البقیع میں بلایا ہے. ابو الفضل عباس جنت البقیع میں گئے, لحد کی پارٹی کھڑے ہو گئے, ہاتھوں کو جوڑ کر کے شہزادی غلام آ گیا ہے, غلام حاضر ہو گیا. آواز لحد فاطمہ سے آواز آئی, اے عباس, اے عباس میں نے حسین تیرے حوالے کیا, میرے حسین کا خیال رکھنا. عباس میں نے حسین کو بڑے ناز و نعام سے پالا ہے. جناب فضا کی روایت ہے کہ جب جناب امام حسین کے کمسنی کا زمانہ تھا, رات کے وقت جناب معصومہ امام حسین کو لے کر کے سوتی تھی, تو امام کو بستر پر لٹانے کے بعد معصومہ جاتی تھی, ایک سرائی میں پانی لے کر کے حسین کے سرانے رکھا کرتی تھی. ایک روز جناب فضا نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد کہا, بی بی یہ سرائی میں پانی سرانے کیوں رکھتی ہو, مجھے حکم دے دیا کرو کہ میں پانی رکھ دیا کروں گی. تو جناب معصومہ نے کہا, نہیں فضا, میرے حسین کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. فضا, میرا حسین نیند سے اٹھ کر کے پانی مانگتا ہے. فضا, میں نہیں چاہتی جب حسین پانی مانگے تو اسے پانی ملنے میں کچھ دیر ہو جائے. بی بی کربلا تاش. بہار الانوار کی ایک روایت ہے, ایک صحابی امام جعفر صادق امام کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ امام گریہ کر رہے ہیں, آنسو کی قطار بنی ہوئی ہے. اس نے کہا, مولا آج کیا کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچ گیا جو آپ اس قدر گریہ کر رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا, تجھے معلوم نہیں آج محرم کا چاند نمودار ہوا ہے, آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. ہمارے جد پر اتنے ظلم ڈھائے گئے تھے اس محرم میں کہ ایک روز میں 18 بنی ہاشم کے جنازے نکلے. ہم پر بڑے صدمات پہنچے. امام روتے رہے, مصائب بیان کرتے رہے, وہ صحابی بھی روتا رہا. جابر بن منذر روتا رہا, بہار کی روایت ہے, روتا رہا. روتے روتے امام نے کہا, تجھے نہیں معلوم ہم پر کتنے مصائب ڈھائے گئے. میں یوں سمجھ لے, جب یہ واقعہ کربلا ہوا تھا تو ہماری بیویوں نے اس وقت تک سروں میں کنگھی نہیں کی تھی جب تک کہ مختار نے شمر کا سر نہیں بھیج دیا, اس وقت تک. اور 5 سال ہمارے گھر سے دھواں نہیں اٹھا. 5 سال, بہار کی روایت ہے, 5 سال ہمارے گھر سے دھواں نہیں اٹھا. کہ مولا یہ دھواں نہ اٹھنے کا معنی کیا ہے, کیا مطلب ہے؟ کہ 5 سال ہمارے گھروں میں کھانا نہیں بنا. بیویاں بچے بھنا ہوا ناج کھایا کرتے تھے. بھنا ہوا ناج جو لوگ کھلاتے تھے وہ کھایا کرتے تھے. اور بعض بیویاں جن میں سے جناب رباب اور جناب سکینہ کا تو یہ عالم تھا, امام نے روایت فرمائی کہ واقعہ کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہ بیٹھی. کہتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ رباب کا یہ عالم تھا کہ رباب کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا. اور جب کوئی بیوی سے کہتا تھا, اے بی بی رباب چلو سائے میں بیٹھ جاؤ, تو جناب رباب کہتی, میں کیسے سائے میں بیٹھوں, ارے میں نے اپنے شوہر کا جنازہ دھوپ میں جلتی ریت پر پڑا ہوا دیکھا. یہ مسائل میری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی, وہ جانتی ہے شوہر کی محبت زوجہ کے دل میں کیا ہوتی ہے. خدا ان کے سروں پر ان کے شوہروں کا سایہ قائم رکھے. امام مدینے سے رخصت ہوئے, بیویاں
سب اور سرخ سواریوں میں سوار ہوئی، قافلہ چلا۔ اب جو قافلہ چلا، کچھ دوری پر قافلہ پہنچا، آج شب دو محرم ہے، کچھ دوری پر قافلہ پہنچا۔ اب جو قافلہ پہنچا تو جناب زینب نے آواز دی قافلے کو روکا جائے۔ تو قافلے کا یہ عالم تھا کہ قافلے کے آگے آگے مقتل میں ملتا ہے، بہار میں بھی ہے، مالی سکتر میں بھی ہے، کہ ابو الفضل عباس قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے، جناب علی اکبر قافلے کے پیچھے تھے، جناب امام حسین قافلے کے درمیان تھے، احوال پرسی کرتے ہوئے، تم نے پانی کی تو ضرورت نہیں، تمہیں کھانے کی تو ضرورت نہیں، تم صحیح سے بیٹھے ہو۔ یہ کام جناب امام حسین خود کر رہے تھے کہ کوئی بچہ پیاسا نہ رہ جائے۔ اچانک امام کے کانوں میں آواز پہنچی قافلے کو روکا جائے۔ امام نے گھوڑا دوڑایا، اس ناکے کے قریب پہنچے جس پہ جناب زینب سوار تھی، اماری کے قریب جا کے آواز دی بہن زینب کیا تم نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا؟ ہاں ماں جان میں نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ کیوں، کس لیے دیا؟ کہ بھیا مجھے میرا عباس نظر نہیں آتا۔ مجھے میرا عباس، کہا زینب عباس قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے، کہا نہیں بھیا جب تک عباس کو نہ دیکھوں گی اس وقت تک قافلے کو چلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ جناب امام حسین نے کہا بھیا بہن کہ تم عباس کو دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں میں عباس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ امام نے انگشت مبارک فضا میں بلند کی، نے بہن زینب دیکھ عباس کو دیکھ۔ اب جو جناب زینب نے انگشت مبارک کے درمیان دیکھا تو کیا دیکھا کہ قافلے سے 3 میل کے فاصلے پر عباس گھوڑے کو دوڑائے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور اس راستے پر کوئی گھوڑ سوار آتا ہوا نظر آتا ہے تو عباس اس کی لجام فرس پکڑ کر کے یہ کہہ کر کے موڑ دیتے ہیں اس راستے سے نہ جا، اس راستے سے میری بہن زینب آ رہی ہے، اس راستے سے نہ جا، اس سے میری بہن زینب آ رہی ہے۔ زینب کی چادر، زینب کا پردہ، راستے کی صحبت برداشت کرتا ہوا قافلہ جگہ جگہ رکتا ہوا۔ وہ محرم کو وارد کربلا ہوا، جب قافلہ امام حسین وارد کربلا ہوا تو اچانک زلجنا رک گیا۔ اب جو زلجنا رکا تو امام نے علی اکبر کو آواز دی بیٹا علی اکبر ذرا معلوم کرو یہ کون سی زمین ہے۔ لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کیسے نینوا کہتے ہیں اور بھی کچھ کہتے ہیں، کہاں ہمارے بزرگ بتاتے تھے اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ ادھر جناب زینب نے آواز دی بھیا حسین اس زمین سے قافلے کو جلدی بڑھاؤ۔ اے بھیا جب سے یہاں پر قافلہ رکا ہے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، یہ زمین ہمیں امن و امان کی نہیں معلوم دیتی۔ کہا نہیں بہن یہ ہماری منزل ہے۔ امام زلجنے سے اترے، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، 60,000 درہم میں وہ زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے کہا دیکھو یہاں پر ہم روز عاشورہ کو 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے، تو یہ یزیدی فوج اپنے کشتہ نجس کو تو دفنا دے گی لیکن ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے رہیں گے۔ ہماری تم سے یہ درخواست ہے لو یہ زمین پر تم کاشت کرنا، اور کاشت کرنا اگر کوئی ہماری زیارت کرنے کے لیے آئے اسے 3 دن کا مہمان بنانا، ہماری قبروں پر کاشت نہ کرنا، اس کے بعد یہ سب زمین ہم تمہیں مباح کرتے ہیں لیکن اتنا کر دینا جب ہمارے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوں تو تم آ کر کے انہیں دفنا دینا، تم انہیں آ کر کے دفنا دینا۔ قافلہ بنی اسد نے جب یہ سنا تو اس کے بعد امام نے دیکھا ان کے چہروں کی رنگت کہ اب یزید کی فوج انہیں قتل کرے گی تو وہ کچھ گھبرانے لگے، تو امام سمجھ گئے، پھر آواز دی بنی اسد کی بیویوں کو بلایا، تم آؤ بیویوں، اگر یہ تمہارے مرد یزیدی فوج سے خوف کھا جائیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے قرات تک آنا اور اپنی چادریں ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔
بچوں کو ہدایت دیا، اے بنی اسد کے بچوں، اگر یزیدی فوج تمہاری ماں اور تمہارے والدین کو نہ آنے دے تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مشت خاک ہماری لاشوں پر ڈال دینا، ایک ایک مشت خاک، کائنات کا وارث، رسول کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لخت جگر، اپنی قبر کا سامان مہیا کر رہا ہے۔ اے بنی اسد کے بچوں، ایک ایک مشت خاک لا کر کے ہمارے جنازوں پر چھڑک دینا، لیکن ہائے روز عاشورا، جب لاشیں پامال ہو گئے، 11 محرم آئی تو جب بیویوں کو اسیر کیا گیا تو ان اسیروں کا قافلہ لاشیں شہداء کے قریب سے گزرا، جناب زینب کی نظر سید سجاد پر پڑی تو دیکھا چہرے کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ اے بیٹا خیریت تو ہے؟ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہے بھوبی اماں، ارے یزیدی فوج نے اپنے کشتۂ نجس کو دفنا دیا، میرے بابا کا لاشا بے گورو کفار۔ اے بھوبی اماں میرے ہاتھوں میں ہاتھ کڑی،